بانی پی ٹی آئی نے ایک اور خط جو ہے وہ آرمی چیف کو لکھا ہے اور اس خط میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ معیشت کی تباہ کاری کی سب سے بڑی وجہ ہے. انہوں نے متعدد چیزوں پر بات کی ہے. بخاری صاحب, اب بانی پی ٹی آئی جو ایک اور لیٹر ان کا وصول ہوا ہے جس میں انہوں نے آرمی چیف کو لکھا ہے اور دہشت گردی رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہی ہے, اور متعدد چیزوں پہ بات کی ہے, معیشت پہ بات کی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ بات کی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں, میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. تو پہلے 2 خط لکھ کے کچھ سمجھ نہیں آئی میرے خیال سے ان کو, یعنی ہر ممکنہ طریقے سے ان کو بتا دیا گیا تھینک یو ویری مچ, وی ڈونٹ نیڈ یور لیٹرز, وی آر ناٹ ایون انٹرسٹڈ ٹو ریسیو اٹ اور ریڈ اٹ. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے. دین وائی آر یو رائٹنگ؟ اس کے بعد آپ نے دوسرا لکھا, پھر آپ نے تیسرا بھی لکھ مارا ہے. باتیں وہی ہیں جو پہلے کی تھی, آپ نے وہی اب بھی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو خطوط غالب کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کہاں جا کے رکے گا. اس سے پہلے انہوں نے ایک چیف جسٹس کو خط لکھ مارا تھا, پھر انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کو خط لکھ مارا تھا, پھر انہوں نے آرمی چیف کو 3 خط لکھ دیے اب تک, انہوں نے پھر سپریم کورٹ کو وہ بھی خط لکھے تھے. مطلب بات تو کہیں بنی نہیں ہے, بات تو اس طرح بننی بھی نہیں ہے, جواب بھی نہیں مل رہا, پھر بھی آپ لیٹرز لکھ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وی آر ناٹ ایون انٹرسٹڈ ٹو ریڈ اٹ اینڈ رسپونڈ اٹ, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو ایک قیدی ہیں ان کی یہ خط کی سازش ناکام ہوگی. آپ مجھے بتائیں اس سے بدتر ریئیکشن اور آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن آپ پھر ضد کر رہے ہیں کہ میں تو لکھوں گا, جو کر لو جو کرنا ہے. ریزرویشنز تو لکھی جا سکتی ہیں لیٹر میں, خط سازش تو نہ ہوا پھر؟ دیکھیں سازش تو میں نے کہا بھی نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنے تھپڑ پڑنے چاہیے جب آپ بات کو سمجھیں گے. یہ تھپڑ ہی ہوتا ہے نا جب آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہو اور دوسرا اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے, تو یہ تھپڑ ہی ہے نا. مطلب کتنی, میں سمجھتا بہت انسلٹ کی بات ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ہو, اس کے خط کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم سے بات نہ کریں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا راستہ غلط ہے. آپ آئیں وہیں سے جہاں سے آپ نے آنا, جس کے لیے آپ نے مذاکرات کی کمیٹی بنائی تھی, جس کے لیے مذاکرات کے 3 راؤنڈ ہوئے تھے, آپ بھاگے کیوں وہاں سے؟ اچھا جی, تو پھر ایسے کریں, انڈیا سے کر لیں, پھر مودی صاحب سے کر لیں, شاید وہاں سے انہیں اس کا سلوک. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو سسٹم ہے, سسٹم میں رہ کے ہی حل ڈھونڈیں گے نا, اوپر سے تو نہیں آنا نا. وہ دور بیت گئے کہ جب حل کہیں اور سے آیا کرتے تھے, میڈ ان واشنگٹن میں, یہ ہمارے یہاں رہا ہے نا یہ رواج, اب نہیں ہے یہ. اب اصول یہیں کے ہوں گے, اور اسی یہ بات ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے. تکلیف سے بات کیا ہے, اس کا ایک اور آسپیکٹ ہے. آپ نے دوسری دنیا جو باہر کی دنیا ہے اس سے بھی لو لگائی ہوئی ہے. آپ ٹرمپ کی آمد کے اوپر جو جشن بہاراں تھا پی ٹی آئی میں, آپ نے دیکھا تو ضرور ہوگا, یا سنا تو ضرور ہوگا کہ نہیں سنا؟ بالکل سنا. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیے, آپ نے آئی ایم ایف کے ہیڈ آفیسز کے باہر بیٹھ کے مظاہرے کر دیے, آپ نے برطانیہ کے پارلیمنٹ سے, ہاؤس آف لارڈ سے خط لکھوا دیا, آپ نے امریکن کانگریس, امریکن سینٹ سے خطوط لکھوا دیے. تو کیا ہوا؟ ملا سلوشن؟ بالکل. اینی وے, ایک اب جو بدتر ہونے جا رہا ہے وہ سن لیں. اب ایک اور ڈوسیئر لکھ دیا انہوں نے آئی ایم ایف کو. آپ مجھے بتائیں آپ پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے سبوٹیج کر سکتے ہیں؟ اینڈ وائی شوڈ یو ڈو اٹ؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان سے لکھیں گے کہ آئی لو یو؟ یہ لکھنا ہے کہ جی آپ ان کے معاہدے ختم کریں, ان کو نہ دیں آپ پیسے, اگلا پروگرام جو ہے اس کی اگلی جو قسطانیہ مت دیں ان کو. Is that being Pakistani? No, it's not. Anyway. بخاری صاحب, یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں, جس طرح سے آرمی چیف نے کہا ہے کہ مجھے تو خط موصول ہی نہیں ہوا اور دلچسپی بھی نہیں رکھتے خط کو پڑھنے میں, یا آفریدی صاحب کو بھی خط لکھا, ان کو پہنچ بھی گیا اور انہوں نے آگے. آپ بھی نا بڑی چیز ہے, مجھ سے سب کچھ کہلوائے بغیر آپ کو چین نہیں آنی. نہیں, لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کو خط کیوں نہیں پہنچا ان کا؟ ایک یہ پوائنٹ کبھی خط تھا ہی نہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے نا, بیرسٹر گوہر کا بیان یہ ہے نا کہ میں نے نہ وہ دیکھا ہے نہ پڑھا ہے. ایک شخص ہے, وہ کیا نام ہے اس وکیل کا یار, وہ فیصل چودھری, وہ بار آئے کہتے ہیں کہ جی 5 پوائنٹ ہیں جو خط لکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی. از دیٹ آل؟ تو اس خط کا جواب ایسے ہی آئے گا نا. یہی حال دوسرے خط کا ہے, یہی حال اب تیسرے خط کا ہے. آ کے پہلے انہوں نے باہر بتا دیا کہ بانی خط لکھ رہے ہیں. وہ مطلب کہنے کا یہ ہے, اصل میں جو بات نہیں میں کہنا چاہتا تھا اور آپ نے مجھ سے کہلوا کے چھوڑنی ہے, وہ یہ ہے دا وے دے آر ہینڈلنگ دا سچویشن. اسی طریقے سے انہوں نے گورنمنٹ چلائی تھی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گھر بیٹھ گئے ہیں. اچھا, یہ وتیرے, یہ رویے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ایک اور مثال دیتا ہوں میں, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. مروت جی,
یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے جب ساری لیڈرشپ چھپ کے گھروں کو بیٹھ گئی تھی, جو بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے وہ جا کے چھپ گئے تھے, آج تک روپوش ہیں, تو ایک بندہ تھا جس نے پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ موومنٹ کو زندہ رکھا اور پارٹی کو ریہیبلیٹیٹ کیا. بالکل آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. شیر افضل مربت کے بارے میں بیرسٹر گوہر نے بھی کچھ کہا ہے, اور عرفان صدیقی صاحب کی بھی آج کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی اہم ہے. ایک بار پروگرام میں شامل کرتے پھر بخاری صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں. مذاکرات unfortunately now it's a gone story now. It's almost a history, لیکن دیکھو پالیٹکس میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوا کرتا. ہم نے جو مطالبات رکھے تھے پہلے اعلانس کیا تھا کہ ہائی ہالو کے لیے مذاکرات نہیں ہے, فوٹو سیشن کے لیے مذاکرات نہیں ہے, تو 2 مختصر مطالبات رکھے تھے, اس کے پیش نظر پیش رفت ہونے چاہیے تھے جو انفارچونیٹلی نہیں ہوا. جی بخاری صاحب, اب ایک طرف بیرسٹر گوہر کا آپ نے سنا کس طرح مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کہا, ایون شیر افضل مروت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے آرڈر دیا ان کو نکالنے کا, یہ کیسے چیئرمین ہے پارٹی کے, یہ کیسے چیئرمین ہے پارٹی کے, ہے نا تمسخر اڑانے والی بات اپنا خود کہ چیئرمین پارٹی کے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ کتنے بڑے پارٹی کے بندے کے متعلق ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بالکل وہی حال ہے نا کہ بشرا کہہ رہی تھی کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے, علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ وہاں بیٹھ جائیں, فلاں کہہ رہا تھا, بیرسٹر گوہر کچھ کہہ رہا تھا, وہ کچھ کہہ رہا تھا, یاد ہے نا آپ کو. تو یہ اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ اتنا یعنی جس کو کہیں احمقانہ طریقے سے کنڈکٹ کریں گے اپنے آپ کو, اس کے نتیجے نہیں نکلیں گے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے شیر افضل مروت بڑے آگے آگے ہم نے دیکھا ہر چیز میں رہے اور پارٹی کے لیے انہوں نے کئی قربانیاں دی ہیں. ایون جنید اکبر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بڑی خواہش ہے کہ شیر افضل مروت پارٹی میں ہی رہیں, اور پھر علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہ جلسے میں جس طرح سے موجود تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت پارٹی میں رہیں, تو پھر کن وجوہات کی بنیاد پہ بانی پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی میں کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لاکھ چاہتے رہے جنید اکبر صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب, ہونا وہی ہے جو بانی نے چاہنا ہے, اور بانی نے چاہ لیا ہے کہ اس کو نکال دے پارٹی سے. کوئی تو ان کو فیڈ کر رہا ہے نا, فیڈ کرنے کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ ایک طرف والی ریاست مدینہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے. وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک خلیفہ وقت سے ایک غلام پوچھتا تھا کہ یہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں, جو حصہ آپ کو ملا تھا جنگ کے بعد, یہ اس میں تو آپ کا چولا نہیں بن سکتا, یہ کیسے آپ نے بنایا ہے. یہاں وہ ایک لفظ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیسی والی ریاست مدینہ ہے. شیر مروت کو آپ جو مرضی کہہ لیں, اس نے پارٹی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے. اس کو اختلاف ہے تو لوور ٹیئرز کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ میں اگر اتنی بھی قوت برداشت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. مذاکرات کی بات کی ہے بیرسٹر صاحب نے, بیرسٹر صاحب کے بھی صدقے چلے جائیں, جاتے ہیں مشاورت کرنے کے لیے, واپس جیل سے کہتے ہیں مذاکرات ختم, یاد ہے نا آپ کو. Is that the way to conduct negotiations with a government? تو یہی ہوا. 3 مرتبہ آپ نے یہ حرکت کی, تینوں مرتبہ آپ نے جتنی کوششیں کی وہ بانی پی ٹی آئی نے پیچھے سے لگامیں کھینچ کے بیڑا غرق کر دیا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کو یاد ہے کتنی محبتیں بڑھ گئی تھی, لیکن لاسٹ منٹ پھر کیا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی مرضی چلائیں گے, جمہوریت پہ تو لعنت بھیج دیں, وہ تو وہاں سے پاس سے بھی کبھی نہیں گزری, تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہنا چاہیے. بخاری صاحب, اب ساری توجہ جو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ ہم نے گرینڈ الائنس بنانی ہے, رابطے کر رہی ہے پی ٹی آئی, اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نو بڈی از ریڈی ٹو اسٹینڈ گارنٹر فار خان صاحب کہ وہ کس وقت کیا پینترا بدلیں گے. اس لیے یہ جس کو کہتے ہیں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ میں بے پناہ ہے. اب دیکھیے جو مذاکرات کا رونا جو رو رہے تھے ابھی بیرسٹر صاحب, اس کے اوپر آپ نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے میرے خیال سے وہ سنوا دیں اگر تو آگے بات کرتے ہیں, اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. جی بخاری صاحب, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ایز آف ٹوڈے مذاکرات ختم ہے. ہاں, if you still are interested then come to us. We are not going to send you an invitation. I think that's a moral position. کیونکہ آپ اس ٹیبل سے 3 دفعہ خود بھاگے ہیں, کسی نے نہیں بھگایا آپ کو. تو یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے حکومت کی طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا, ان کی لا کہیں اور لگی ہوئی ہے. وہ لا جو ہے وہ دیا جلے گا یا نہیں جلے گا, اس کے اوپر بہت سوالیہ نشان ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ دال گلنے والی ہے, کیونکہ وہاں بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے, ہیٹریڈ اتنی زیادہ ہے,
آپ ان کو غدار کہیں, آپ ان کو میر جعفر میر قاسم کہیں, اور پھر توقع رکھیں کہ وہ آپ کو گود میں لے کے اور پھر جا کے اقتدار کی سیڑھیوں پہ بٹھا دیں گے. نہیں ہونے والا, یہ بھی بہت زیادہ ہے جس وجہ سے مذاکرات شاید آگے نہ بڑھیں یا کوئی مذاکرات کی ٹیبل آگے نہ سجے. لیکن بانی پی ٹی آئی نے جو اپنا 3rd لیٹر لکھا ہے, اس کا کیا رسپانس ملے گا بانی پی ٹی آئی کو, یہ دیکھنا بھی باقی ہے. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.